حضرت نوح علیہ السلام، ایک پیغمبر، ایک چیتاونی اور ایک نئی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام، جن کی عمر 950 سال بتائی جاتی ہے، اللہ کے ایک مہان پیغمبر تھے جنہیں ان کی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ابراہیمی دھرموں، اسلام، عیسائی دھرم اور یہودی دھرم میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام اور ان کی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا تھا جو شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں توحید، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور انہیں مورتی پوجا چھوڑنے اور اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت لمبے سمے تک دھیرے اور دیا کے ساتھ سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ قوم کی سرکشی اور اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ ان کی قوم نے انہیں جھوٹا کہا، ان کا مذاق اڑایا اور انہیں پریشان کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کسی بھی طرح سے سیدھے راستے پر آنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک کشتی ناؤ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی اور ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے تھے کہ یہ سوکھا ریگستان ہے، یہاں ناؤ بنانے کا کیا فائدہ۔ طوفان نوح، مہان جل پرلے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر طرح کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے، نر اور مادہ کو اور اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا کنعان یا یام نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا سیلاب اتنا بڑھ گیا کہ پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ایمان والے لوگ محفوظ رہے، جبکہ ان کے انکار کرنے والی قوم، جن میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ جل پرلے کے بعد جب اللہ کا عذاب پورا ہو گیا تو اللہ نے زمین کو پانی نگلنے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا۔ دھیرے دھیرے پانی کم ہو گیا اور کشتی جدی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے لوگ کشتی سے اترے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اللہ کا عذاب کس طرح سرکش اور نافرمان قوموں پر آتا ہے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کس طرح بچاتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔